آج کے مہمان خصوصی جناب اختر الایمان صاحب، صدر اجلاس کلیم المفید صاحب، اظہار اسفی صاحب، ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد صاحب اور آپ تمام خواتین و حضرات، آج کے اس مذاکرے کا عنوان ہے ہندوستان کے ذات پات پر مبنی سیاسی نظام میں کمزور طبقات کا استحصال اور اس کا حل۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے سیاسی نظام میں سب سے زیادہ استحصال اور اس کا استعمال مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا رول تھا، سب سے بڑا کردار تھا، لیکن آزادی کے بعد مسلمانوں کو اس کا کوئی پھل نہیں ملا۔ جو OBC ہے، جو SC/ST ہے، انہیں ریزرویشن بھی مل گیا، ان کے مسئلے بھی کچھ حل ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو نہ تو ریزرویشن ملا بلکہ قانون میں ہی شامل کر دیا گیا کہ کوئی بھی ذات دھرم کی بنیاد پر اگر وہ ذات اور دھرم سے ہے اسے ریزرویشن حاصل ہے، اس کے باوجود اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اسے ریزرویشن کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے کئی سطح پر مسلمانوں کو بھارت میں نقصان ہوتا رہا ہے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد جو ارتداد کی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اسی قانون کا دخل ہوتا ہے اس میں۔ بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ آج کا مذاکرہ اس عنوان پر کیا گیا ہے، اور اس میں MIM کی جو لیڈرشپ ہے، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، دلی کے صدر موجود ہیں، بہار کے صدر موجود ہیں، اور ایک اور خوشی کی بات تھی جو عادل حسن آزاد صاحب نے کہا کہ پہلی مرتبہ یا کر جیسا بہت کم موقع آتا ہے، پہلے بھی کئی ساری پارٹیاں ہیں کہ جب بہار کے آل پارٹی ڈیلیگیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر نریندر مودی سے، تو اس میں اختر الایمان صاحب بھی موجود تھے۔ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے کسی کے تابع بن کر نہیں، کسی کے ماتحت بن کر نہیں، بلکہ ایک آزادانہ اور خود مختارانہ حیثیت سے موجود تھے، اور اسی کی ضرورت ہے، تبھی مسلمانوں کے اپنے سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دلتوں کی پارٹی ہے، OBC کی پارٹی، SC کی پارٹی، ST کی پارٹی ہے، سارے لوگوں کی پارٹیاں موجود ہے، سبھی لوگ چیف منسٹر بنتے ہیں، ڈپٹی چیف منسٹر بنتے ہیں، منسٹرز بن جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کبھی ایسا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ ووٹ مسلمانوں کے ہوتے ہیں لیکن عہدے کسی اور کو دیے جاتے ہیں۔ محنت مسلمانوں کی ہوتی ہے لیکن اس کا ثمرہ، اس کا پھل کسی اور کو کھانے کو ملتا ہے۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو موقع ملتا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے لیے پوسیبل ہے، انہیں اپنی لیڈرشپ کھڑی کرنی چاہیے، انہیں اپنی قیادت کھڑی کرنی چاہیے، اور اپنی لیڈرشپ، اپنی قیادت کے ساتھ دوسری پارٹیوں کو، دوسرے سیاسی دلوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ الائنس کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ بھی الائنس کرو، ہمارے ساتھ بھی سمجھوتا کریں، ہم تمہارے صرف ووٹ بینک بن کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہندوستان کا کوئی بھی چناؤ ہوتا ہے، اگر کسی بھی پارٹی کو کامیابی مل جاتی ہے تو صحرا وہ پارٹیاں خود اپنے سر لیتی ہے، لیکن جب ہار ہو جاتی ہے تو اس کا ٹھیکرا مسلمانوں کے سر بھرا جاتا ہے۔ ابھی آسام کا چناؤ ہوا، کانگریس کا یا UDF کا الائنس تھا، کانگریس کو اپر آسام میں صرف 4 سیٹ ملی 47 سیٹوں میں، وہاں مسلم ووٹ 4 سے 5% ہے، جہاں مسلم ووٹ تھے وہاں کانگریس کو بھی اچھا ووٹ ملا، AIUDF کو بھی ووٹ ملا، اس کے باوجود کانگریس یا UDF کی سرکار نہیں بن سکی۔ غلطی ساری کی ساری کانگریس کی تھی، لیکن انہوں نے پورا کا پورا ٹھیکرا AIUDF اور مولانا بدرالدین اجمل کے سر پر پھوڑ دیا۔ بہار میں صرف 5 سیٹوں پر MIM کی جیت ہوئی، اور 2-3 سیٹوں پر ان کے امید ہے، وہاں کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ ابھی مغربی بنگال کا چناؤ ہوا، BJP کو 33% وہاں ووٹ ملا، اور ممتا بنرجی کو 47%۔ ممتا بنرجی کے 47% ووٹوں میں 30% ووٹ مسلمانوں کا ایک طرفہ طور پر شامل ہے۔ مسلمانوں کا ایک بھی ووٹ ادھر ادھر نہیں گیا، نہ کانگریس کو، نہ لیفٹ کو، نہ دوسری پارٹیوں کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 47% ووٹوں کے ساتھ ممتا بنرجی کو جیت ملی، جس میں انہیں مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کا ووٹ صرف 17% ملا ہے۔ اگر 17% ووٹ بھی ممتا بنرجی سے ہٹ گیا تو BJP کی شاندار جیت ہو جائے گی ویسٹ بنگال میں۔ تو یہ ہندوستان کا سیاسی نظام ہے، یہ سیاسی ماحول ہے، ووٹ ہمارا ہوتا ہے، محنت ہماری ہوتی ہے، پھل وہ کھاتے ہیں، پورا کا پورا سب کچھ وہ لے لیتے ہیں، اور الزام مسلمانوں کے سر پر لگتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں کو ایکٹیو ہونے کی، بیدار ہونے کی، اپنی لیڈرشپ پیدا کرنے کی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں صرف MIM کے لیے نہیں بلکہ کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی اپنی لیڈرشپ ہے، خواہ کیرلا میں ہو یا آسام میں ہو یا
AIMIM बहुत सारे स्टेट में जा रही है, उन सब जगहों पर इन्हें भरोसा करना चाहिए, लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, और जो पहले से पार्टियां मौजूद हैं उन पर दबाव डालना चाहिए कि हम भी सेकुलर अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर बिहार में RJD मांझी के साथ गठबंधन कर सकती है, अगर बिहार में RJD VIP के साथ गठबंधन कर सकती है, RJD के लोग लेफ्ट की पार्टियों से हाथ मिला सकते हैं, कांग्रेस के लोगों के साथ हाथ मिला सकते हैं, तो वो MIM के साथ समझौता क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देंगे? क्या मुसलमानों को हक हासिल नहीं है? कैसी पार्टी जिसकी लीडरशिप हमारे हाथ में है, आप इनके साथ अलायंस कीजिए, ये दबाव बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि इनकी वजह से हिंदू कम्युनल हो जाएंगे और माहौल खराब हो जाएगा, वोट मुंतशिर हो जाएगा, आप अपना उम्मीदवार मत खड़ा कीजिए, आप अपनी लीडरशिप मत लाइए, आप अपनी शनाख्त मत बनाइए, ये कहने से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि कहने की वजह से सियासी तौर पर और मुसलमानों का इस्तेहसाल होगा, मुसलमान और कमजोर होंगे। अभी आदिल भाई कह रहे थे कि जिसवी ने अपने उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने हिंदू समाज के जनगणना की बात की, मुसलमानों को उससे खारिज कर दिया। हालांकि बिहार में जिस कदर हिंदू पसमानदा है, उससे ज्यादा पसमानदगी, उससे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों को भी जरूरत है रिजर्वेशन की, लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात नहीं की जाती है। मैं बिहार या जहाँ कहीं भी जो विधानसभा है, जो असेंबली का इजलास होता है, लोकसभा का इजलास होता है, मैं फॉलो करता हूँ। बिहार के असेंबली को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2-3 मरतबा से लगातार। एक मुसलमानों के मुद्दे को भी तेजस्वी यादव नहीं उठाते हैं, अपोजिशन के लीडर नहीं उठाते हैं। वैशाली की गुलनाज खातून का मसला हो, समस्तीपुर की सनोवर खातून का मसला हो, या दूसरे मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज है, उर्दू के मसाइल है, हर मसले पर अख्तरुल ईमान बोलते हैं। जबकि बिहार में 80% वोट मुसलमानों का RJD को गया है, लेकिन आप मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद RJD की लीडरशिप जो अपोजिशन में है, हमारे मसाइल को नहीं उठाती है, हमारे इश्यूज पर नहीं बोलती है। फिर ऐसी अपोजिशन का क्या फायदा? ऐसे लोगों का वोट देने से क्या फायदा जिन्हें हमारी फिक्र नहीं, हमारे मसाइल की फिक्र नहीं, हमारे मुद्दों की फिक्र नहीं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप सब अपने अंदर बेदारी पैदा करेंगे, शौक पैदा करेंगे, और जो आपको अपनी क़यादत से दूर करने की कोशिश की जाती है, कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, अपनी क़यादत के तई दिलों में शक व शुबा पैदा किया जाता है, उससे आप बदजन नहीं होंगे, मीडिया पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि हक और सच के साथ अपना सफर जारी रखेंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।